السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ 160 سے 175 ٹاپک ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرسوز دعوت۔ کذبت جھٹلایا، قوم نے لوط المرسلین، لوط علیہ السلام نے رسولوں کو، یعنی قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ جب قالا کہا لہم انہیں، اخوہم ان کے بھائی، لوط نے، الا کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے۔ اب یہاں پہ جو بھائی ہیں یہ ہم نسب نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، صرف ہم علاقہ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ انہی کے دور میں صدوم علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ان کو بھی ان کی قوم نے جھٹلایا، تو قومی حیثیت سے انہیں سمجھایا بھائی بھائی کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، اور پیغمبر کیونکہ خیر خواہ ہوتا ہے اس لیے اس کو قوم کا بھائی بتایا جاتا ہے۔ تو کیا کہا ان کو، ان کے بھائی نے کہا، کیا اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ انسان کی اصلاح کا سب سے بڑا اور سب سے اہم نقطہ اللہ کا ڈر ہے۔ یہ سب سے اہم صفت ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرے گا تو زندگی کو بہت احتیاط سے گزارے گا۔ کہاں جانا ہے جاتے ہوئے سوچے گا میرا رب تو ناراض نہیں ہوگا، کیا کہنا ہے کہتے ہوئے سوچے گا میرا رب تو ناراض نہیں ہوگا، کیا کرنا ہے کرتے ہوئے سوچے گا کہ میرا رب تو ناراض نہیں ہوگا۔ اسے اس بات کا ڈر ہوگا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو زندگی میں اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے اللہ سے ڈرنا پہلی شرط ہے۔ جس پیغمبر کی بھی تبلیغ کی بات ہو رہی ہے وہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ اللہ سے ڈر انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو انسان وہ کرے گا جو اس کا دل چاہے گا، ناحق زیادتیاں، منمانیاں، غلط فیصلے۔ کیونکہ اس بات کا ڈر ہی نہیں ہوگا کہ کوئی مجھے کچھ کہے، کوئی مجھ سے ناراض ہو۔ تو سب سے زیادہ پاورفل چیز اللہ کا ڈر ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر نے آ کے کہا کہ اللہ سے نہیں ڈرو گے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امانت دار، تمہارا رسول ہوں، امانت دار، اللہ کے احکام پہنچانے میں، معاشرے میں امن قائم کرنے میں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ دو بار ڈرنے کی بات، تو اس سے ڈر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ تقویٰ زندگی کے لیے کتنا اہم ہے۔ تقویٰ کہاں لے کے جاتا ہے؟ اطاعت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا، ان اجریہ نہیں اجر میرا، الا مگر علی رب العالمین، اوپر رب العالمین کے۔ یہ پیغمبر کی سنت ہے، بے لوث ہو کر اللہ کے دین کا کام کرنا، اللہ کا کام کرنا، یہ سوچے بغیر کہ مجھے لوگ کیا دیں گے۔ اس میں انسان نفع نقصان کی فکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ جو بھی اچھا کام کرے گا اس کا اجر اللہ ضرور دے گا۔ یہاں پر دیکھیں کہ ہزاروں سال پہلے لوگوں کو جو تبلیغ کی گئی ہے، جو احکامات دیے گئے ہیں، وہی احکامات آج کے لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ تو پتہ چلا سب کا ایک ہی اصل ہے بنیادی لحاظ سے، وہ خواہ ہزاروں سال پہلے کے لوگ ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والے لوگ ہوں، ایک ہی چیز انسان کو انسان سے جوڑتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ پیغام جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا کے دوسرے کونے میں کوئی مسلمان ہے، کہنے کو وہ دنیا کے دوسرے کونے پر ہے اور میں یہاں ہوں،
لیکن یہ پیغام، یہ اللہ کے احکامات مجھے اس سے کس طرح سے جوڑتے ہیں؟ ایک جسم کے مانند، مومن ایک جسم کے مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رہتی دنیا کے لیے یہی پیغام ہے۔ 165 166 دیکھیں، اتأتون الذکران، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس؟ اتأتون حمزہ تا یا، ذکران ذا کاف را، ذکر، ذکر کی جمع فولان کے وزن پر ہے، ذکران، من العالمین تمام جہان والوں میں سے، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، واو زار را اس کا روٹ ہے، وزارہ یعنی کہ چھوڑ دینا، ماں جو خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بلکہ انتم تم قوم لوگ ہو، عادون حد سے گزرنے والے، عین دال واو اس کا روٹ ہے، عاد کی جمع، ہم نے پڑھا نا پیچھے قوم عاد کے بارے میں، تو یہ عادون عاد کی جمع ہے۔ عاد کون تھے؟ حد سے گزر جانے والے۔ اور اسی سے عدوون، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دشمن۔ دشمن بھی جب دشمنی کرتا ہے تو حد سے گزر جاتا ہے۔ پوری دنیا میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا، پوری دنیا میں تم ہی ہو جو یہ کام کرتے ہو۔ یہ قوم لوط کی سب سے بری عادت تھی، جس کی ابتدا خود اس قوم نے ہی کی تھی، اس لیے اس فعل بد کو لواطت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لام واو الف طا تا، وہ بد فعلی جس کا آغاز قوم لوط سے ہوا۔ لیکن اب یہ بد فعلی پوری دنیا میں عام ہے، بلکہ یورپ میں تو اسے قانوناً جائز تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ان کے یہاں تو سرے سے یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ اصل میں جس قوم میں غیر مرد اور عورت کا زنا ملنا، اگر وہ دونوں راضی ہیں، جائز ہو، تو پھر ان کے لیے مرد سے مرد کا ملنا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یورپ میں عورت اور مرد کا زنا جائز قرار دیا گیا اگر یہ دونوں راضی ہیں، تو شیطان کو یہ سکون سے تھوڑی بیٹھتا ہے کہ میں نے تو اپنا کام کر لیا، زنا اب جائز ہو گیا، اب وہ کہتا ہے اب اور آگے بڑھنا ہے۔ وہ یہاں پہ چھٹیوں پہ نہیں جاتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سپارہ پڑھ لیا، چلو بھی چھٹیاں، بس بہت پڑھ لیا۔ شیطان کہتا ہے میں کبھی بریک نہیں لیتا، کبھی چھٹی پہ نہیں جاتا، میں اپنے مشن پر بہت سنجیدہ ہوں، بہت فوکس ہوں، میں کبھی نہیں تھکتا، میں کبھی نہیں ہارتا، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے تو اتنا کامیاب ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا سی گرمی آئی اور ہماری کلاس خالی ہے، ہم سوچتے ہیں بہت مشکل ہے، اللہ اکبر۔ تو شیطان نے یہاں پر یہ نہیں کیا کہ بس رک جاؤں، مزید لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا کہ کچھ اور بھی کرو، تو اب وہاں پہ یہ بدفعلی بھی جائز ہو گئی۔ برائی کو نہ روکنے والے اس برائی کے زد میں آ جاتے ہیں اور پھر مزید نئی برائی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ شیطان کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا۔ 167 قالو، انہوں نے کہا، لئن البتہ اگر، لم نہ، تنتہی تو باز آیا، یا لوط اے لوط، لتکونن البتہ تو ضرور ہو جائے گا، من المخرجین نکالے جانے والوں میں سے۔ اب دھمکی دی جا رہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واضح نصیحت کے جواب میں قوم نے کہا کہ تو بڑا پاک باز بنتا ہے، یاد رکھ اگر باز نہ آیا تو ہم تجھے اپنی بستی میں رہنے نہیں دیں گے۔ آج بدی یعنی بے حیائی، گناہوں کا اتنا غلبہ ہے کہ نیکی یعنی کہ حیا منہ چھپائے پھرتی ہے، ان کے لیے زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ حجاب لیتی ہیں، اگر آپ دین کو فالو کرتی ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی نیک بنتی ہیں، پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہیں، ان کو مت ملانا، سارا فنکشن خراب ہو جائے گا، اور لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں، ان سے کٹنے لگتے ہیں، اور ان کی بات و نصیحت انہیں زہر لگتی ہے۔ تو یہاں پہ لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ 168 دیکھیں، قالا، اس نے کہا، انی بے شک میں، لی عملکم تمہارے عمل سے، من القالین بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ قالین، قاف لام یا اس کا روٹ ہے، اور کاف لام واو بھی اس کا روٹ ہے۔ گوشت کے بھننے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے کہا ہے نا، انی لی
اعمالکم من القالین، اس کو ہائی لائٹ کریں اور یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں. جب بھی کہیں برا کام دیکھیں تو کہیں انی لعملکم من القالین، بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں. یاد رکھیں کہ بندوں سے خیر خواہی ہو، ان کے عمل سے بیزاری ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ بندوں سے بیزار ہوتے ہیں، عمل ان کے پسند کر رہے ہوتے ہیں. ویسے اچھی لگ رہی تھی نا وہ، گلے میں دوپٹہ تھا تو پورا سوٹ اچھے طریقے سے نظر آ رہا تھا. ہمارا تو سوچنے کا انداز ہی علیحدہ ہے. اور آپ جانتی ہیں نا کہ برائی کے درجے ختم کرنے کے کیا ہیں؟ ہاتھ سے ختم کرو، ورنہ زبان سے، ورنہ دل میں برا جانو. تو یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام جب کہ تنہا ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. کیا کہا؟ میں اسے پسند نہیں کرتا، میں بھی اس سے سخت بیزار ہوں. یعنی جس بھرپور طریقے سے انہوں نے ریجیکٹ کیا حق کو، حیا کو، اسی بھرپور طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بے حیائی کو، بدی کو ریجیکٹ کیا. جھکے نہیں، کمپرومائز نہیں کیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہے نا، بہن ہے نا، کیا ہوا؟ مس گیدرنگ تھی، فوٹوگرافرز تھے، میوزک تھا، لیکن اپنوں کو چھوڑا تھوڑی جاتا ہے، جانا تو پڑے گا. دین تو کہتا ہے کہ رشتے نہ توڑو، دین تو رشتوں کی بڑی قدر سکھاتا ہے. یہاں پہ ہمیں رشتے یاد آتے ہیں، جبکہ دل ہمارا دوسری چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے نہیں ہیں تو بار بار کسی نہ کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہوا کیا تھا، کیسا تھا سب کچھ، کیسی لگ رہی تھی، اچھا تصویریں بھیج دینا. یہ حالت ہوتی ہے ہماری. تو انہوں نے کیا کہا؟ بیزاریت، میں بیزار ہوں، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، بالکل کمپرومائز نہیں کیا. جبکہ تنہا تھے. 169 ربی، اے میرے رب، نجینی، نجات دے مجھے، واہلی، اور میرے گھر والوں کو، مما، اس سے جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. جب یہ مشکل مرحلہ آپ کی زندگی میں آئے تو آپ نے بھی دعا کرنی ہے، اللہ میری مدد کر. میں اپنے آپ کو روک تو رہی ہوں، لیکن دل ہے کہ بار بار مائل ہو رہا ہے. اللہ میں چاہتی ہوں میرے بچے اس طرف مائل نہ ہو جائیں، اللہ مدد کر. ہمیں بچا لے اس شر سے، اس بے حیائی سے جو معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے. اللہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے اس طرف جائیں، ان چیزوں کو پسند کریں، اور کل وہ بھی یہی کہیں کہ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے، ہمارے یہاں بھی ایسی شادی ہوگی، ہمارے یہاں بھی یہ سب کچھ ہوگا. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کہتا ہے بندے، تو جس چیز کی طلب کرتا ہے نا، وہ میں تجھے ضرور عطا کرتا ہوں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم ہدایت چاہتے تو ہیں، لیکن ہدایت دیر سے چاہتے ہیں. ابھی ذرا شادیاں ہو جائیں پھر جو ہے پردہ شروع کروں گی. ہدایت مانگتے ہیں لیکن چاہتے ہیں دیر سے ملے. پہلے ساری خواہشات تو پوری ہو جائیں، ساری رسمیں تو پوری ہو جائیں. میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں، یعنی اس برائی کے عذاب سے بچا لے. 170 سے 173 ایک ہی ساتھ اس کی تفسیر ہوگی. پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فَنَجَّيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اسے. ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف. وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو. اجمعین، سب کے سب کو. اللہ، سوائے، عجوزن، ایک بڑھیا کے. عین جیم زا اس کا روٹ ہے. فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. غین بارا اس کا روٹ ہے. ثم، پھر، دمرنا، تباہ کر دیا ہم نے. دال میم را اس کا روٹ ہے. آخرین، دوسروں کو. وامطرنا، اور برسائی ہم نے، علیہم ان پر، مطرا، ایک بارش. فساء، تو بہت بری تھی. مطر المنذرین، بارش ڈرائے جانے والوں کی. 170 سے 173 یعنی کہ ہم نے ان کو نجات دی، اور نہ صرف ان کو نجات دی یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو، بلکہ ان کے اہل کو بھی جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے، سب کے سب کو، سوائے ان کی بیوی کے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ بیوی جو تھی ان کی، وہ مسلمان نہیں تھی. وہ اپنے شوہر کی بات سے زیادہ اپنی قوم کی بات کو اہمیت دیتی تھی، اپنی قوم سے محبت کرتی تھی. چنانچہ وہ بھی قوم کے ساتھ ہلاک کر دی گئی.
بتایا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں تو یہ اپنی بیگم کو بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے۔ لیکن بیوی جو کہ قوم سے محبت کرتی تھی تو اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ پتھر کی بنا دی گئی۔ وہ اللہ عالم، یا اس کا یہی مطلب درست ہے کہ وہ قوم کے ساتھ برائی تو نہیں کرتی تھی مگر قوم سے محبت کرتی تھی، اس لیے اس کو پیچھے چھوڑنے کا حکم ہوا اور وہ خود پیچھے رہ گئی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی جو ہے سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ حق کا ساتھ دینے کے بجائے غلط کا ساتھ دے رہے ہیں تو انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ان کی وائف اپنے شوہر کی تبلیغ کو چھوڑ کر، اپنے شوہر کی بہترین باتوں کو چھوڑ کر اپنی قوم کو جسٹیفائی کرتی تھیں، جیسے کہ آج ہم اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اپنی برادری کی رسم و رواج کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو بیگم کا جو انجام بتایا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ چاہے ہم وہ گناہ کریں نا، لیکن اس گناہ کو برا بھی نہیں کہتے، اس کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کرتے، بلکہ ان گناہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، ان کے ساتھ رہنا بھی پسند کرتے ہیں۔ تو ان کی جو وائف تھیں وہ گناہ تو نہیں کرتی تھیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کو جو ہے اپنا سمجھنا یا ان کی گناہوں کو جو ہے جسٹیفائی کرنا، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان کا انجام بھی اسی قوم کے ساتھ ہوا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے قوم کو تباہ کر دیا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ ان پہ پتھروں کی بارش کی گئی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور وہ بارش کیسی تھی؟ وہ بہت بری بارش تھی۔ نشان زدہ نوکدار پتھر تھے جو پکی ہوئی مٹی کے تھے، بتایا جاتا ہے کہ یہ زہریلے پتھر تھے، اور یہ بارش اتنی خطرناک تھی کہ یہ نشان زدہ پتھر تھے، ہر پتھر پہ ہر گمراہ ظالم کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ سزا ان کو ایسے ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ کیا فرمایا منذرین، ان کو پہلے وارن کر دیا گیا تھا کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب آئے گا۔ ان کو حق بتا دیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ 174 انا، یقیناً فی ذالک، اس میں لآیاتن، البتہ ایک نشانی ہے، وما، اور نہ، کانا، تھے، اکثرہم، اکثر ان کے، مؤمنین، ایمان لانے والے، یعنی بے شک یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، لیکن پھر بھی ان میں اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی بار بار یہ قصے یا آیات ہمیں جرائم سے بچانے کے لیے آ رہی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اپنی دو صفت کی بات کرتا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک رب آپ کا البتہ وہ بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو لیسن کیا ہے؟ 160 سے 175، پہلے بد سے نفرت کرنی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اللہ کے جائز کردہ رشتوں سے تعلق رکھنا ہے، اور معاشرے کے فتنوں سے پناہ مانگنی ہے۔ 176 سے 191، ٹاپک ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ حق۔ کذبا، جھٹلایا، اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا یعنی کہ جنگل والوں نے رسولوں کو، ایکا جنگل کو کہتے ہیں، اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کے اطراف کے باشندے مراد ہیں۔ ہم نے پیچھے مدین پڑھا تھا نا، یہاں پہ ایکا کا لفظ آیا ہے۔ کہا جاتا ہے ایکا کا معنی گھنا درخت ہے، ایسا درخت مدین کی آبادی میں تھا جس کی لوگ پوجا پاٹ کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام مدین کے علاوہ ایکا والوں کی طرف بھی بھیجے گئے۔ حدیث میں آتا ہے شعیب علیہ السلام مدین والوں کے بھائی تھے، ان کی طرف بھی بھیجے گئے، اور اصحاب الایکا کی طرف بھی۔ یہ قریب قریب کے علاقے تھے اور ایک ہی خرابیوں میں مبتلا تھے۔ 177، اس جب، قالا کہا، لہم انہیں، شعیب علیہ السلام نے، الا کیا نہیں، تتقون
تم ڈرتے. اب یہاں دیکھیں اخوہم اسکپ ہو گیا نا, اخوہم نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے اندر سے نہیں تھے, یعنی کہ ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے, بلکہ صرف پیغام دینے کے لیے ایکا گئے تھے. مدین میں بھائی کا لفظ آیا ہے اخوہم, لیکن یہاں پہ اخوہم نہیں ہے. تو ان کو بھی کیا کہا, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم, بے شک میں تمہارے لیے رسول, ایک رسول ہوں, امین امانت دار. فاتقوا اللہ, پس ڈرو اللہ سے, واطیعون, اور اطاعت کرو میری. وما, اور نہیں, اسألکم, میں سوال کرتا تم سے, علیہ, اس پر, من اجرن, کسی اجر کا. ان اجریہ, نہیں اجر میرا, الا, مگر, علی رب العالمین, اوپر رب العالمین کے. بے شک میں امانت دار رسول ہوں, بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا. میرا اجر جہان کے پروردگار کی طرف ہے, یعنی وہی دینے والا ہے. یعنی کہ سیم ٹو سیم وہی تعلیم ہے نا. ہر پیغمبر کا پہلا خطاب عمومی ہے اور پھر ہے خصوصی خطاب. عمومی خطاب میں سب پیغمبروں کی تعلیم ایک ہے, جسے کہ ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں. لیکن خصوصی خطاب میں اس قوم کے حالات اور اس کے ضروریات کے متعلق خطاب ہے. تو اب شروع ہوگا خصوصی خطاب. اب خصوصی خطاب کیا ہے؟ جو اس قوم میں خرابی تھی, جو مسئلہ تھا. اوفوا الکیل, پورا کرو ناپ کو, ولا, اور نہ, تکونوا, تم ہو جاؤ, من المخسرین, نقصان دینے والوں میں سے. خاصین, را اس کا روٹ ہے, کمی نہ کرو. یہاں پہ من المخسرین کا جو لفظ ہے نا, یہ ہمیں کیا بات بتا رہا ہے؟ ہر وہ کام کہ جس میں آپ کسی کو دھوکہ دیتی ہیں, کسی کا نقصان کرتی ہیں, وہ کام, وہ کاروبار حرام ہے. لوگ کہتے ہیں نا حلال و حرام بتائیں, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کون سا کام کیا جائے کون سا کام نہ کیا جائے. آپ کو پتہ ہے ایک ٹھیلے پر بیٹھا ہوا ٹماٹر بیچنے والا بھی حرام کما سکتا ہے, سبزی بیچنے والا بھی حرام کما سکتا ہے, جبکہ وہ بظاہر بہت محنت کر رہا ہے, دھوپ میں پھر رہا ہے, لیکن کیسے حرام کما سکتا ہے؟ اپنے ترازو میں میگنیٹ لگا کے, یا تول میں ہیرا پھیری کر کے, یا غلط بیانی کر کے. کپڑا بیچنے والا کتنی غلط بیانی کرتا ہے, بظاہر وہ کاروبار بہت اچھا ہے, کپڑا بیچ رہا ہے, لیکن ناپنے میں کمی کر دیتا ہے, جھوٹ بول بول کے بیچتا ہے. تو یہاں پر من المخسرین یہ بات کلیئر کر رہی ہے, چاہے ٹھیلے پر بیٹھنے والا یا کوئی بزنس کرنے والا یا کوئی بھی کاروبار, دیکھنا یہ ہے کہ آپ نقصان دے رہے ہو لوگوں کو. اگر دے رہے ہو تو وہ حرام ہے. اب آپ دیکھ لیں آج کتنے کام ہو رہے ہیں. لوگ ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے جو ٹھیلے پر سبزیاں بیچ رہے ہیں, یا جو درزی کپڑے کاٹ کاٹ کے کپڑے چوری کر رہا ہے, یا اپنی مشینیں چلا رہا ہے تو چوری کی بجلی سے چلا رہا ہے, یا بہت سارے کام ہیں جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں یہ حلال کمانے والا ہے. لیکن لوگ, جو کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے جو سمجھ نہیں آ رہا یہ بزنس ٹھیک ہے یا نہیں, تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں, یہ حرام ہے. اگر اس میں اس کو پروفٹ ہو رہا ہے, وہ کامیاب ہے. تو مین چیز کیا ہے, من المخسرین, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. کوئی بھی کام اگر آپ کسی کا نقصان کر رہے ہیں, کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں, تو آپ حرام کما رہے ہیں. یہ کلیئر کر لیں. یعنی جب تم لوگوں کو ناپ کر دو تو پورا اسی طرح دو جس طرح لیتے وقت تم پورا ناپ لیتے ہو, اور دینے کے بجائے الگ الگ مت رکھو کہ دیتے وقت کم دو اور لیتے وقت پورا لو. یعنی یہاں پہ حساب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو نا, وہ آپ دوسرے کے لیے پسند کرو. جیسا آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پورا ناپ ملے, پورا حق ملے, آپ کا نقصان نہ کیا جائے, آپ کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے, دھوکہ نہ دیا جائے, تو آپ بھی نہ کرو. سیدھی بات ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اچھا کرو گے اچھا ہوگا, برا کرو گے برا ہوگا. جیسا اپنے لیے انصاف چاہتے ہو ایسے ہی دوسروں کو بھی انصاف دو. وزنو, اور وزن کرو, وزن سے بالقسطاسی, 7 ترازو, قاف سین طا اس کا روٹ ہے, قسطاس, ترازو کو کہتے ہیں.
المستقیم سیدھی کے، یعنی اسی طرح تول کرو جو سیدھی ہو، ڈنڈی مت مارو، پورا صحیح صحیح تولو۔ اب اس تولو میں نا بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہاں پہ تول کی بات ہے، ناپ کی بھی بات اسی میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح کاروبار میں آپ جو بھی کام کرتی ہیں پروفٹ جائز لیں، بہت زیادہ ایکسٹرا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ کریں کہ ایک چیز 1000 کی ہے آپ اسے 3000 کی بیچ رہے ہیں، نہیں، جائز پروفٹ رکھا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ باریکیاں سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو مزید کیا بتایا تھا کہ حق پورا دینے سے مراد ایک تو کاروبار کا حق ہے اور ایک رشتوں کا بھی حق ہے۔ اللہ نے جو بھی رشتے آپ کو دیے ہیں اس کا حق پورا دیں، اب وہ چاہے آپ کی اولاد ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی نند ہے، جو بھی ہیں، حق پورا دیں، کمی نہ کریں۔ ولا اور نہ تبخسوا الناس، تم کم کر کے دو لوگوں کو، تبخسو با خاسین اس کا روٹ ہے، بخس کہتے ہیں کم کرنے کو، اشیاءہم چیزیں ان کی، ولا اور نہ تعثوا تم فساد کرو، عین تا واو اس کا روٹ ہے اور عین سا یا بھی اس کا روٹ ہے، اور نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں مفسدین مفسد بن کر، یعنی لوگوں کو دیتے وقت ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، یعنی ناپ تول میں کمی، کسی کو حق پورا نہ دینا زمین میں فساد کا باعث ہے، اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ ظاہر ہے کسی کا جب حق مارا جائے گا تو یہ اس پر ظلم ہوگا، اور جب ظلم ہوگا تو فساد ہوگا۔ اسی طرح ہر چیز کا حق ادا کیا جائے تاکہ زمین میں فساد برپا نہ ہو۔ واتقوا الذی اور ڈرو اس سے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والجبلۃ اور مخلوق کو، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں اور جبل کہتے ہیں بڑے گروہوں کو، اولین پہلی کو، اور ڈرو اس سے جس نے پیدا کیا تمہیں اور مخلوق پہلی کو، اس اللہ کا خوف رکھو جس نے تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ ایک انسان کی تخلیق بھی کتنا حیرت انگیز کارنامہ ہے، صرف ایک انسان کی تخلیق، اور کہاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان اللہ نے بنائے۔ تو یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے جو یہاں بیان کر کے لوگوں کو احساس دلایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری رب کی شان کیا ہے، کہ اس نے کتنوں کو پیدا کیا ہے، بے حساب لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ خلقکم میں صرف انسان نہیں آتے بلکہ پیدا کرنا ہر مخلوق کی بات ہو رہی ہے جن کا ہم حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ قالو انہوں نے کہا، انما بے شک انتا تو من المسحرین سحر زدہ لوگوں میں سے ہے۔ تو کیا ہوا، جب بھی حق بات کہی گئی تو لوگوں نے ایک ہی الزام لگایا، لگتا ہے اس پر کسی نے جادو کر دیا، یہ تو بڑی ہی بے عقلی کی بات کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہی کیا جو دوسری قوموں نے حق بات کے خلاف بات کہی تھی، تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور ان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بہکی بہکی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں۔ تمہیں کیا پتہ کہ تجارت کیا ہوتی ہے، بزنس کسے کہتے ہیں، تم کیا جانو؟ یعنی کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین، وہ دیندار اگر ان کو کچھ سمجھانے بیٹھ جائے نا تو کیا کہیں گے، بس تم رہنے دو، ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والے، ایک چھوٹی سی سواری میں آنے والے، تم ہمیں سمجھاؤ گے؟ تو ان کے ساتھ یہی معاملہ۔ یہ کون لوگ تھے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی دنیا دے رکھی تھی، اور ان نعمتوں کی وجہ سے یہ تکبر کا شکار تھے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ وقتی طور پر حرام میں بھی بڑی زیادتی ڈالتا ہے، مہلت کے لیے کہ دیکھیں یہ کہاں تک جاتا ہے۔ وما اور نہیں انتا تو الا مگر بشر مثلنا ایک انسان ہم جیسا، وہی اعتراض جو پچھلی قوموں نے کیا۔ وَإِن اور بے شک نظنک ہم گمان کرتے ہیں تجھے، ظن سے گمان کرنا، اور ان یہاں پر جو ہے بے شک کے معنی میں کیوں آیا ہے کیونکہ آگے لام تاکید ہے، لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی کہ تمہیں کیا حق ہے کہ تم ہمیں روکو،
تم تو ایک ہم جیسے ہی انسان ہو. اچھا تم اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے تم پر وحی اتاری ہے، وحی رسالت سے تمہیں نوازا ہے، تو ہم تجھے اس دعوے میں تو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. یعنی ہم تمہاری بات ایکسیپٹ نہیں کرتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اب اس کے ساتھ ہی کیا کہا؟ فَأَسْقِطْ، پس تو گرا دے. سین قاف تو اس کا روٹ ہے سقط. پس تو گرا دے علینا ہم پر، کسفم من السماء، کاف سین فا اس کا روٹ ہے کسفن. کسفتن بادل یا روئی کا ٹکڑا جو آسانی سے الگ بھی ہو جائے اور جڑ بھی جائے. تو کیا کہا کہ ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے گرا، اگر ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے. یعنی قوم نے کیا کہا؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو جا، ہم تجھے چیلنج کرتے ہیں کہ تو کوئی ایسا عذاب لے کر آ کہ آسمان سے ایک ٹکڑا ہم پر گر جائے. یعنی کہ ان کی ضد کی انتہا دیکھیں، کتنی اسٹربن قوم تھی. عذاب بھی مانگا تو وہ مانگا جو پہلے کی قوم پر آ چکا تھا. قالا، اس نے کہا، ربی اعلم بما تعملون، میرا رب زیادہ جانتا ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی تم جو کفر و شرک کر رہے ہو سب اللہ کے علم میں ہے، اور وہی اس کی جزا تمہیں دے گا اگر چاہے گا، دنیا میں بھی دے گا. یہ عذاب اور سزا اسی کے اختیار میں ہے. کوئی بھی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. نافرمانی کرو گے تو عذاب آ کر رہے گا. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے. فَأَخَذَاهُمْ، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے، یوم الذلتی، دن سائبان کے. لام لام اس کا روٹ ہے انہو، بے شک وہ، کانا تھا، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا. تو ان لوگوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا. اللہ نے ان کے مطابق ان پر عذاب نازل فرمایا، اور وہ اس طرح کے بعض روایت کے مطابق 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئی. اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا، اور یہ سب گرمی اور شدت دھوپ سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے کہ کچھ سکھ کا سانس لے لیں. لیکن چند لمحے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے. زمین زلزلے سے لرز اٹھی، اور ایک سخت چنگاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا. یوں 3 قسم کا عذاب ان پر آیا. اللہم لا تجعلنا منہم. کتنا کامن ہے ہماری سوسائٹی میں یہ ناحق زیادتی، کسی کا مال کھانا، ناپ تول میں کمی کرنا، اور سزا 3 عذاب ایک ساتھ. اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ فغن ہوا. اس لیے فرمایا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، اور تینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ اعراف 88 میں پڑھا تھا زلزلے کا ذکر. اسی طرح سورہ ہود 94 میں ہم نے کیا پڑھا؟ چیخ کا. اور یہاں آسمان سے ٹکڑے گرانے کا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین. بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، اور نہ تھے اکثر ان کے ایمان لانے والے. یعنی ان واقعات میں بڑی نشانی ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لے کر آتے. ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اور بے شک رب آپ کا البتہ وہ بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا. تو لیسن کیا ہے؟ 176 سے 191. درست ناپ تول کے ساتھ اشیاء فروخت کرنا، ناپ تول کی کمی کو گناہ سمجھنا. یعنی کہ کبھی بھی کوئی دینے لینے کا معاملہ ہو تو ایکسٹرا دے دے بندہ، لیکن کمی نہ کرے. توحید کا پیغام دینے والوں کی عزت کرنا، جو بھی اللہ کا پیغام دیتے ہیں ان کی عزت اور تعظیم لازم ہے. اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی کی حق تلفی نہ کرنا. یعنی میرے ساتھ کون کون سے فرائض ہیں؟ میرے بچے ہیں، میرا شوہر ہے، میرے رشتے ہیں. ان رشتوں میں حق تلفی نہ کرنا. جس کا جو حق ہے
وہ پورا دیا جائے۔ اب دیکھیں 192 سے 227 لاسٹ رکوع ہے اس سورہ کا۔ قرآن کی عظمت پر دلیل اس کا ٹاپک ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَتَنزِیلُ، البتہ نازل کردہ ہے، رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ سورت کے اختتام پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ آپ جو یہ سٹوریز سن رہی ہیں نا، یہ کوئی عام واقعات نہیں، یہ سچے واقعات ہیں، یہ انبیاء کرام کے واقعات ہیں، ان میں بڑی عبرت ہے۔ اور سنو، یہ جو قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے نا، یہ کسی عام کا بھیجا ہوا نہیں، بلکہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اور رب نے اسے بہت اہتمام سے نازل فرمایا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اترا اسے لے کر روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ہم تک یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون لے کر آیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ کفار مکہ نے وحی الہی اور رسالت محمدیہ کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کر کے واضح کیا کہ یہ قرآن یقیناً وحی الہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پیغمبر جو نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، گزشتہ انبیاء اور قوموں کے واقعات کس طرح بیان کر سکتا تھا؟ اس لیے یہ قرآن یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے، جسے ایک امانت دار فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ پیغمبر بھی امین تھے، اور پیغمبروں پر لانے والا بھی امین تھا۔ علی قلبک، اوپر آپ کے دل کے، لتکونا، تاکہ آپ ہوں، من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے۔ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں علی قلبک، دل کا بطور خاص اس نے ذکر فرمایا کیونکہ دل انسانی اعضاء میں سے سب سے زیادہ ادراک کی حس رکھتا ہے۔ ادراک کسے کہتے ہیں؟ یعنی پرسیو کرنے کی، سمجھنے کی، محسوس کرنے کی صلاحیت دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے یہاں پہ سمجھنے کے لیے۔ یہ جو میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، جب تک ہم نے دل سے نہیں پڑھا، یہ دل میں نہیں اترے گا، دل لگانا پڑے گا، دل سے، محبت سے، پیار سے، لگن سے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ دل میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے صلاحیت رکھی ہے سمجھنے کی۔ یہ زندہ ہے تو جسم زندہ ہے، یہ مر جائے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہی دھڑکنا شروع ہوتا ہے انسانی اعضاء میں۔ تو ہدایت حاصل کرنے، سمجھنے میں دل کا اہم رول ہے۔ جب تک دل قبول نہ کرے، کتنا بھی سمجھ لیں آپ، کتنا بھی جان لیں، وہ عمل میں نہیں آئے گا، کیونکہ دل نے قبول نہیں کیا نا۔ جب نزول قرآن قلب پر نہ ہو تو اثر نہیں ہوتا۔ نہ صرف قرآن بلکہ کوئی بھی چیز جو دل میں اتر جائے پھر ہم حاصل کر کے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے دل کو کوئی چیز بھا جائے کہ مجھے یہ سوٹ چاہیے، پھر دیکھیں آپ اس سوٹ کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے دل کو بھا گیا، اور جب دل کو بھا گیا تو پھر انسان خوب اسٹرگل کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی، اور وہ تھکتا نہیں ہے اس اسٹرگل میں، کیونکہ اس کا دل اس طرف اتنا مائل ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، یہ مجھے حاصل کرنا ہے، بس میں نہیں جانتی، مجھے یہ چاہیے، میں نے کہہ دیا نا مجھے یہ چاہیے۔ تو اس کتاب کے لیے دل کھولنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں سے خوب تلاوت کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو غور و فکر نہیں کرتے۔ اس لیے
عمل میں نہیں لاتے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ منافقین بھی قرآن کو سننے آتے تھے، اور سنانے والے اللہ کے نبی تھے، خوب دیکھ رہے ہوتے تھے، خوب سن رہے ہوتے تھے، لیکن قبول نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کے دل راضی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس قرآن کو جب ہی اتارے گا جب اس دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ قرآن دل میں اتارنے کے لیے دل کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس دل کو قرآن کی طرف مائل کرنے کے لیے اس دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دل کی نرمی کس میں ہے؟ تقویٰ میں، اللہ کے خوف میں۔ یہ قرآن میرے دل میں آئے گا، اسی صورت میں آئے گا جب میرے اندر تقویٰ ہوگا۔ تو دل کا بہت اہم کردار ہے۔ اگر قرآن سمجھ نہیں آ رہا، بوجھ لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، دل میں گڑبڑ ہے۔ آپ جانتی ہیں نا اس قرآن کو سننے والے کتنے تھے؟ یہاں تک کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی چھپ چھپ کے سنتے تھے، مزہ آتا تھا، کہتے تھے یہ ہے کلام بہت خاص، لیکن دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ ایک اناد، ایک دشمنی کی بنا پر مان گئے تو جھکنا پڑے گا۔ چھپ چھپ کے سننا منظور تھا، لیکن قبول کرنا منظور نہیں تھا۔ تو یہ جو دل کی بات ہے نا، اس کو بہت زیادہ سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ اس دل میں اس قرآن کو اتار دے۔ آیت نمبر 195، بلسان عربی مبین، سات زبان عربی واضح کے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لفی زبوری البتہ صحیفوں میں ہے، زا با را، زبور کی جمع ہے۔ زبور کس کو کہتے ہیں؟ کتابوں کو، صحیفوں کو۔ اولین پہلوں کے۔ 195 اور 196 اس کی تفسیر ہے۔ اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا ہے، بلسان عرب مبین وَإِنَّهُ لفی زبور اولین۔ قرآن فصیح عربی میں ہے جو اپنے معنی کو خوب واضح کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو عربی میں ہی پڑھیں، نہ کہ اردو یا انگلش میں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، صرف انگلش کا قرآن لے لیتے ہیں، ہمیں اردو نہیں آتی، ہم صرف انگلش ہی پڑھتے ہیں، جبکہ آپ نے اگر اس کو عربی میں نہیں پڑھا، اس کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین یہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، یہ اس کی خاصیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عربی زبان وسیع و بلیغ زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی رکھتے ہیں، تو اس زبان کی خاصیت عربی ہے، ہمیں عربی لازمی پڑھنی۔ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، جس دن ہمارا جو لیسن ہوتا ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم فجر میں وہی لیسن اس کی تلاوت بھی کریں، ہم صرف ترجمے کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس کی عربی لازم ہے، کیونکہ اس کے معنی، اس کی خاصیت اسی پر پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام عربی زبان میں ہے، اور جو قرآن میں تعلیمات ہیں وہ پچھلی کتابوں میں بھی تھیں، یا یہ کہ نبی کی خبر پچھلی کتابوں میں بھی تھی۔ اولین کی بات آئی ہے نا، تو پہلی کتابوں میں بھی یہ جو احکامات ہیں موجود ہیں، یا اللہ کے نبی کی پیشن گوئی، ان کی خبر موجود ہے۔ اولم کیا بھلا نہیں، یکن ہے، لہم ان کے لیے، آیتن کوئی نشانی، ان یعلمہ جانتے ہوں اس سے، علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، ولو اور اگر نزلناہ نازل کرتے ہم اسے، علی بعض الاعجمین کسی پر اجمیوں میں سے، اعجمین عین جیم میم، عجم یعنی اجمی کا مطلب ہوتا ہے غیر فصیح، غیر عرب، اس کو اجمی کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کی یا نبی کی صداقت پر یہ بات بھی دلیل ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں، بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھ لو، کیونکہ اہل مکہ اپنے مذہبی معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے۔ فرمایا جن کی طرف تم رجوع کرتے ہو
وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے. جیسے قرآن میں فرمایا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، یہ اتنا واضح جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. یعنی یہ جانتے ہیں کہ کتاب سچی ہے، یہ نبی سچا ہے، ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے. یہی وجہ ہے نا کہ نجاشی نے جب قرآن سنا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا تھا. اللہ اکبر. تو بہت سو نے مانا اور بہت سو نے انکار کر دیا. 198 دیکھیں، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. قرآن لغت قریش میں نازل ہوا ہے. اہل مکہ کو اپنے وسیع اللسان ہونے پر بہت ناز تھا. ان کے یہاں بڑے بڑے شعراء تھے. ہر قوم کی ایک خاص خصوصیت ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں. حضرت موسیٰ کے دور میں جادو تھا، حضرت عیسیٰ کے دور میں طب تھا. تو ہر قوم میں کوئی نہ کوئی خاص خصوصیت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شعرائے عرب تھے، لیکن اس قرآن نے آ کے ان سب کو خاموش کرا دیا. پھر بات ہوئی فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. پھر وہ پڑھتا اسے ان پر نہ ہوتے وہ اس پر ایمان لانے والے. یعنی کسی عجمی زبان میں نازل کرتے اس قرآن کو تو یہ کہتے یہ تو ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہا، کیونکہ یہ اپنی زبان کو بہت زیادہ اہم سمجھتے تھے اور اہم تھی، اور وہ اس پر ناز بھی کرتے تھے. تو کہا اس لیے ہم نے عربی زبان میں اس کو نازل کیا. اگر ہم عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو کیا کہتے؟ ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کچھ بھی. کذالک، اسی طرح، سلکناہ، گزارا ہم نے اسے، سین لاف کاف اس کا روٹ ہے، فی قلوب المجرمین، دلوں میں مجرمین کے، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے، بھی ہی اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب، وہ دیکھ لیں عذاب، علیم، دردناک. یعنی جس طرح علماء بنی اسرائیل اس کو جانتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے. تم نہیں مانتے، نہ مانو، یہ تمہارے دلوں کے اندر پار کر چکا ہے. سلکناہ فی قلوب المجرمین، یہ تمہارے دلوں کے اندر پار کر چکا ہے، یہ تمہیں گھائل کر چکا ہے. کیسے؟ ابھی جو میں نے پیچھے بتایا کیسے دل گھائل ہو چکے تھے کہ چھپ چھپ کے آ رہے ہیں راتوں کو تلاوت سن رہے. گھائل ہو چکے تھے ان کے دل، یہ جانتے تھے یہ قرآن بڑی خاص کتاب ہے. تو کہا یہ دل تمہارے گھائل ہو چکے ہیں، لیکن ضد میں آئے ہوئے تھے، یہ مانتے نہیں تھے. اس نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون به حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، چھوٹا ہو جانے کی وجہ سے. کیونکہ ایمان لائیں گے تو چھوٹا ہونا پڑے گا، اللہ کے نبی کو پیغمبر ماننا پڑے گا، ان کی اطاعت کرنا پڑے گی، اور ان کے اندر تکبر تھا. تو کیا؟ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں. ایسے لوگ جو ضد پر اڑے ہوتے ہیں، جو بار بار انکار کرتے ہیں، اطاعت کی طرف نہیں آتے، تو اللہ ایسے لوگوں پر کیا انتقام لیتا ہے؟ ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ ان کے لیے راستے گم کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے تم نہیں آتے، اب ہم تمہیں نہیں بلائیں گے. فَيَأْتِيَهُمْ، تو وہ آ جائے گا ان پر، بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بغتہ، باخاتہ، اچانک، یک دم. کیا آ جائے گا ان پر؟ موت یا عذاب. اور ایسے لوگوں کے لیے موت بھی عذاب ہوتی ہے. وہم، اور وہ، لا یشعرون، نہ وہ شعور رکھتے ہوں گے. فیقولوا، پھر وہ کہیں گے، حل کیا، نحن منظرون، ہم مہلت دیے جانے والے ہیں. یعنی بس وہ عذاب اچانک ایک دم آ جائے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا. تو اس وقت کیا کہیں گے کہ ہمیں کوئی مہلت دی جائے گی. لیکن مشاہدہ عذاب کے بعد مہلت نہیں دی جاتی. یعنی کہ اب فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے، یا اب عذاب آ گئے تو اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے، اب آپ کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اب مہلت ختم، وقت ختم. افا بعذابنا، کیا پھر ہمارے عذاب کو یستعجلون، وہ جلدی مانگتے ہیں. یہ اشارہ ان کے مطالبے کی طرف ہے جو وہ اپنے پیغمبر سے کرتے رہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے کر آ. اور یہی ہر قوم نے کیا
کہ عذاب لے کر آ جاؤ، کیا پھر ہمارے عذاب کو وہ جلدی مانگتے ہیں؟ افرأیت، کیا بھلا دیکھا آپ نے، ان اگر متعناہم، فائدہ دے ہم انہیں، سنین، کئی سال، سین نون واو اس کا روٹ ہے، سین نون یا اس کا روٹ ہے، سناتن کی جمع سنین، ثم پھر جاءہم آ جائے ان کے پاس، ماں جس کا کانو تھے وہ یعدون وہ وعدہ دیے جاتے تھے، ماں نہ اغنا کام آئے گا، انہم انہیں، ماں جو کانو تھے وہ یمتعون وہ فائدہ دیے جاتے، 205 206 اور 207۔ کیا بات ہو رہی ہے اس میں؟ یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا، یعنی کہ ان کی زندگی کو بہت بڑھا دیں، کئی سو سال اور بڑھا دیں، یعنی اگر ہم انہیں مہلت دے دیں اور پھر انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیں، یعنی اینڈ تو ہوگا، تو کیا دنیا کا مال و متاع ان کے کچھ کام آئے گا؟ یعنی انہیں عذاب سے بچا سکے گا؟ یقیناً نہیں۔ وما اور نہیں، اہلکنا ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ کسی بستی کو، الا مگر لہا اس کے لیے، منذرون نظارہ سے ڈرانے والے تھے، ذکرا نصیحت کے طور پر، ذکرہ یعنی کہ تذکرہ اس کا مطلب ہے، وما اور نہ، کننا تھے ہم، ظالمین ظالم، 208 209، یعنی ہم نے رسولوں کو انذار کے ساتھ بھیجا کہ لوگوں کو پہلے ہی وارن کر دو، پہلے ہی ڈرا دو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، اور پھر وہ نہ مانے، پھر اس کے بعد جب ہم ان پر عذاب بھیجتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے ہی ہم انہیں بتا چکے تھے کہ ایسا ہوگا اگر تم باز نہیں آئے، تو ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا، بلکہ عدل کے تقاضوں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بستی میں رسول بھیجے جنہوں نے اہل بستی کو عذاب الہی سے ڈرایا، اور اس کے بعد جب انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ وما اور نہیں، تنزلت اترے بھی اسے لے کر، شیاطین یعنی اس قرآن کو شیاطین لے کے نہیں اترے، جیسے کہ اہل مکہ کا یہ گمان تھا، اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ اس پر نعوذ باللہ شیاطین اترتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں کہ اس کو لے کے شیاطین نہیں اترے، وما اور نہیں، ینبغی لائق، لہم ان کے لیے یعنی شیاطین کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، وما اور نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ وہ ایسا کلام لے کر آئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ دو وجوہات بتائیں، شیاطین اس قرآن کو لے کر نہیں اترتے۔ پہلی وجہ کیا بتائی؟ یہ بات ان کو زیب ہی نہیں دیتی، کہاں شیاطین اور ان کے شر و فساد کے مقاصد، اور کہاں یہ کلام جس کا مقصد لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کلام ہر شخص کی عکاسی کرتا ہے، ہر شخص کا عکاس ہوتا ہے، اس کی شبیہ، اس کا عکس ہوتا ہے۔ انسان کی زبان، انسان کا کلام بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور یہ کلام بتاتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ، شیطان اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ کیا کہا پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، بڑے بڑے لشکروں کو بلا لو، سب مل کے اس جیسی چند آیتیں ہی بنا لاؤ اور تم سب ناکام ہو جاؤ گے۔ کوئی ایسا کلام لانے کی قدرت ہی نہیں رکھتا، طاقت ہی نہیں رکھتا، یہ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا کلام ہے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے تو شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بھلا یہ شیطان کا کیسے کلام ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ انہم بے شک وہ، عن السمع سننے سے، لمعزولون البتہ الگ کیے ہوئے ہیں، یعنی معزول کیے ہوئے ہیں۔ معزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ کر دینا، ازل سے، عین زا لام۔ وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ جب آسمان پر جانے کی سننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے ہیں۔ فلا پس نہ، تدعو آپ پکاریے، مع اللہ ساتھ اللہ کے، الہن الہ
آخرا دوسرا، فتکونا ورنہ آپ ہو جائیں گے من المعذبین عذاب دیے جانے والوں میں سے، پس آپ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکاریے گا، ورنہ آپ کو بھی سزا دینے والوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ بظاہر یہ آپ کو خطاب ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے باقی ساری انسانیت مسلمانوں کو پیغام ہے۔ یہ ہے پیغام قرآن کا کہ جس کی یہ کائنات ہے، جس کا سب کچھ ہے، اسی نے یہ کتاب بھیجی ہے، تم سب اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی اس کتاب کا سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تمہارا پروردگار ہے، اس نے یہ کتاب بھیجی ہے، تم سب پر لازم ہے کہ تم سب اس کی اطاعت گزار بن جاؤ۔ وَأَنذِرْ اور ڈرائیے، یعنی کہ خبردار کر دیجئے، عشیرتک اپنے رشتے داروں کو، اقربین جو قریبی ہیں۔ عشیر جو ہے عین شین را اس کا روٹ ہے عشرہ سے۔ عشرہ کیا ہوتا ہے؟ 10، اور آپ کو بتایا تھا کہ 10 سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ گروپ، کنبہ، قبیلہ، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ عشیرتک اپنے رشتہ داروں کو، یعنی کہ کنبے کو، برادری کو، قبیلے کو کیا کریں؟ خبردار کر دیجئے۔ بہت اہم پیغام آ رہا ہے میرے اور آپ کے لیے بھی۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اپنے قبیلے کو پیغام پہنچانے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنے قریبی لوگوں سے کام شروع کرتا ہے اور ان کی سپورٹ اسے مل جاتی ہے تو اس کے بعد باہر کے لوگوں تک پہنچانا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے گھر میں ہی تنہا ہو، گھر والوں سے ہی فارغ نہیں ہوا، تو باہر والوں کو پیغام وہ کیسے پہنچائے گا؟ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنے گھر والوں کو پیغام دینا ہے۔ آپ جو بھی یہاں پہ پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے کنبے کے لیے، آپ کے اہل کے لیے، اور پھر آپ کے رشتہ داروں کے لیے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ بہت مشکل کام ہے، ہم غیروں کو سمجھا لیں گے، اپنوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور پھوپھی حضرت صفیہ کو بھی فرمایا تھا کہ تم اللہ کے یہاں اپنا بچاؤ کا بندوبست کر لو، وہاں تمہارے کام نہ آ سکوں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو امت محمدیہ ہیں، بخش دیے جائیں گے۔ یہاں نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں فاطمہ تیاری کر لو، کل میں بچا نہ سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تجلیات نبوی صفحہ نمبر 54 کو اسٹڈی کر لیجئے گا اچھی طرح۔ اس میں اس آیت کی تفصیل ہے، اگر چاہیں تو بس یہ مختصر سا یہ لکھ لیجئے گا۔ تو اس آیت کی تفصیل کیا بتائی جاتی ہے کہ جب یہ حکم آیا اللہ رب العالمین کی طرف سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، دعوت دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر بہت ہی اچھے انداز میں اپنے اخلاص کا اظہار کیا۔ کیا؟ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے لیے بہتر چاہتا ہوں، اور قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی قسم تم اس طرح مر جاؤ گے جیسے تم سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے، اس کے بعد تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، بھلائی کا بدلہ بھلائی، برائی کا بدلہ برائی ہوگا، پھر فیصلہ یا تو جنت یا پھر دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے اچھا تاثر دیا، یعنی کہ اچھی لگی یہ باتیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا انداز ہی کتنا پیارا ہوگا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کتنے جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی بڑی خوبصورت طریقے سے، پھر اپنا تعارف کروایا، اور پھر کیا؟ جیسے آپ لوگ سوتے ہو نا ایسے آپ سب مر جاؤ گے، اور پھر اٹھتے ہو نا ایسے اٹھائے جاؤ گے۔ کیا زبردست ایگزامپل دی ہے، اللہ اکبر! اور کتنے جامع الفاظ، کتنے خوبصورت جملے، اور پھر حساب کتاب ہوگا، جو بھی کر رہے ہو سارا بدلہ ہوگا، اچھا کرو گے اچھا، برا کرو گے برا۔ اللہ اکبر! تو سب کو یہ باتیں اچھی لگیں، مگر ان کا چاچا
ابو لہب، اس نے کہا اس کو یہیں پر روک دو، یہیں پر اس کو پکڑ لو، اس کی زبان کو لگام دینے کے لیے اس کو سمجھا دو، اس سے پہلے کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں۔ اس پر ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کرو، میں تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا، تمہیں سپورٹ کرتا رہوں گا، البتہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑوں۔ اللہ اکبر، یعنی ابو طالب نے جو ہے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا۔ اب یہاں پر یہ ان کی پہلی ابتدا تھی، انہوں نے دعوت پہ بلایا کھانے کے لیے، اور بڑی ڈیٹیل میں پڑھیں گی تو اور زیادہ انٹرسٹنگ آپ کو لگے گا، مزید بہت کچھ جو ہے اس میں پڑھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتی ہیں ایک کون سا موقع تھا جب اللہ کے نبی نے لوگوں کو بلایا تھا، کیا کہا تھا؟ یا صباحا کہہ کر آواز دی۔ یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ کر دے، اس کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا تھا۔ یہ کلمہ سن کر کیا ہوا؟ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب قریش کے جو مختلف قبیلے تھے ان سب کے نام لے کر علیحدہ علیحدہ فرمایا بتلاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو کیا تم سب مانو گے؟ سب نے کہا یقیناً ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی ہمیشہ سچ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا ہے؟ تو اس کے جواب میں کون سی سورہ نازل ہوئی تھی؟ سورہ لہب نازل ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخالفت بھی شدید تھی، لیکن اس شدید مخالفت میں کامیابی بھی تھی۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوششیں جو ہیں اس آیت کے بعد شروع کر دیں۔ آیت نمبر 215 وَخْفِضْ خافضات اور جھکا دیجئے جناحک اپنے بازو لمن اتبعک واسطے اس کے جو پیروی کرے آپ کی من المؤمنین مومنوں میں سے، یعنی جو ایمان لے آئیں ان کے ساتھ خاص طور پر توجہ دیں ان پر، اور نرمی اختیار کریں، بہت محبت سے ان کو ویلکم کریں دین میں اور ان کا بہت خیال رکھیں۔ فَإِن پھر اگر عصوا کا وہ نافرمانی کریں آپ کی، فقل تو کہہ دیجئے انی بے شک میں بریء مما بری ذمہ ہوں اس سے جو تعملون تم عمل کر رہے ہو، اور جو انکار کریں ان سے کہہ دو میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ وتوکل اور توکل کیجیے علی العزیز الرحیم اوپر بہت زبردست نہایت رحم کرنے والے کے، یعنی کہ مخالفت ہوگی، شدید ترین ہوگی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عزیز ہے، وہ غالب ہونے والا ہے اور وہ غالب کرے گا آپ کو، وہ رحیم ہے، وہ آپ پر ضرور رحم کرے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ الذی وہ جو یراک دیکھتا ہے آپ کو، حینا جس وقت تقوم آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص توجہ سے دیکھتا ہے۔ جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تبلیغ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دین کی کوششوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں خاص توجہ سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ حینا تقوم وتقلبک فی الساجدین اور نقل و حرکت آپ کی سجدہ کرنے والوں میں، یعنی آپ کی ہر ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، آپ کے ہر طریقے کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اور سجدہ کرنے والوں میں کیا بات ہے؟ دو اس کے جو ہے مطلب ہے، مطلب ایک تو یہ کہ جس طرح کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، عبادت کی حالت میں ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا کیا کہ جو لوگ نمازی ہیں ان کے ساتھ جواب ہے، آپ کا انداز گفتگو، آپ کی تبلیغ، آپ کی کوششیں، ان کے پاس آنا جانا۔ انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے سمیع العلیم خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ جو بھی کوشش کرو گے، جو بھی میرے دین کے لیے کہو گے، جو بھی کام کرو گے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے۔ حل کیا انبئکم میں بتاؤں تمہیں، علی من کس پر، تنزل الشیاطین اترتے ہیں شیاطین، یعنی کہ شیطان اترتے ہیں کس پر؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا کہا؟ تنزلو اترتے ہیں، علی اوپر، کلی ہر، افاکن بہت جھوٹے، افک سے حمزہ فا کاف اس کا روڈے، اسیم بہت گناہ گار کے، حمزہ سا میم اس کا روڈے، یعنی کہ اسیم جو ہے فاعل کے وزن میں، بہت گناہ گار۔ تو کہا سنو میں بتاتا ہوں کہ شیطان اترتے کس پر ہیں؟ شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر، میرے نبی پر نہیں اترتے، بلکہ جو جھوٹے ہوتے ہیں اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان پر اترتے ہیں۔
یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں کانوں میں سنی سنائی بات، واکثرہم، اور اکثر ان کے کاذبون، جھوٹے ہیں یعنی کہ کاہن ہیں۔ یہاں پر جو ہے کیا بتایا کہ وہ جو سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں نا، کہ صحیح سے تصدیق بھی نہیں کرتے، ایسے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء پیروی کرتے ہیں ان کی بہکے ہوئے لوگ۔ شین عین را اس کا روٹ ہے شاعر کی جمع، اور غاوون غین واو یا اس کا روٹ ہے۔ تو یہاں پر شعراء کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل زیادہ تر شعراء تھے، انہوں نے بڑی مخالفت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں اہل مکہ میں شعراء بہت آگے تھے۔ مخالفت کیوں کی؟ کیونکہ قرآن کے آنے کے بعد ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، ان کی پیروی کرنے والے انہیں چھوڑ رہے تھے۔ علم کیا نہیں ترا، آپ نے دیکھا، انہم کہ بے شک وہ، فی کل وادی یہیمون، ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ وادی، وادین کہتے ہیں واو دال یا اس کا روٹ ہے، یہیمون ہا یا میم اس کا روٹ ہے۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، یقولون وہ کہتے ہیں، ما لا یفعلون وہ جو نہیں کرتے۔ یہاں پہ جو شاعروں کی بات شروع ہو گئی، اور شاعر کون سے ہیں؟ جھوٹے، بہکے ہوئے، ان شاعروں کی بات ہو رہی ہے۔ بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ، اور ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا ان کا شاعری کا، بڑے بڑے فلسفے بیان کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کبھی تو بہت مایوسی کی باتیں تو کبھی بہت تکبر کی باتیں، کبھی بڑے غم کے قصیدے بیان کرتے ہیں، کبھی خوشی میں پاگلوں کی طرح، اور کبھی بے حیائی میں حد سے گزر جانے والے، یعنی کہ ان کی شاعری کیسی ہوتی ہے جس میں صرف اور صرف بدی، گناہ، برائی، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اکثر شاعری کیسے ہوتی ہے، آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں، تیری نہیں دنیا چھوڑ دوں اور جان دے دوں، اسی طرح کی شاعری مراد ہے۔ لیکن آج آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ آج کی شاعری میں اللہ کا نام لے کر واہیات گانے بھی بنائے جاتے ہیں، اللہ کا نام بھی ہوتا ہے اور ساتھ واہیات شاعری بھی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اسی کے ساتھ بلوف بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے گانے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک ہیروئن کو خدا کے برابر کہہ دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی شاعری، یعنی کہ بلوف کرنا۔ اسی طرح یہ تو گانوں کی بات ہے نا، ایسی بھی لوگ نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کو اللہ سے اونچا کر دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پہ جو شعراء کی بات ہوئی ہے ان آیات میں 224 سے 226 تک، یہ کون سی شاعری کرنے والے ہیں؟ لوگوں کو بہکانے والے، گمراہ کرنے والے، بے حیائی عام کرنے والے، جھوٹ عام کرنے والے، ایسے شعراء جو ہر چیز میں حد سے بڑھ جانے والے ہیں، جھوٹ بیان کرنے والے ہیں، تو یہ ان کی شاعری کا تذکرہ ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اور انہوں نے یاد کیا اللہ کو بکثرت، اور انہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے جو وہ ظلم کیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے الذین وہ جنہوں نے ظلم کیا، ایا کون سی، منقلبین ینقلبون لوٹنے کی جگہ وہ لوٹیں گے۔ 227 دو شاعروں کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں۔ پہلے وہ جو جھوٹے ہیں، ہر وادی میں سرگرداں ہیں، پھرتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، یعنی کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اور دوسرے وہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسرے کون سے ہیں؟ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں۔ ان کی شعر و شاعری انہیں اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے، اپنی شاعری کے ذریعے وہ لوگوں کو بہترین پیغام دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض اوقات شاعری کی اور شاعری کی تعریف بھی کی، اور بعض اوقات اس کی مذمت بھی کی۔ اچھا شعر جو اچھے نتائج پیدا کرے وہ پسندیدہ ہے، جیسے کہ ہم علامہ اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے، تو اس سے نتائج اچھے ہیں لوگوں کے لیے، قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔
اور برے شعر جس کے نتائج خراب ہوں وہ ناپسندیدہ ہیں. جیسے کہ آج کی جو گانے ہیں، جس طرح سے واہیات اس میں شاعری ہوتی ہے، جس طرح سے ایک لڑکا ایک لڑکی کے لیے واہیات شاعری کر کر کے گا رہا ہوتا ہے، اور وہ کتنا کامن ہوتا ہے. ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. اکثر کبھی ہم ان گانوں پر نوٹ کریں نا، جب ہمارے بچے گا رہے ہوتے ہیں یا ہم ساری خواتین بیٹھ کے شادیوں میں گا رہی ہوتی ہیں، کس قدر واہیات وہ شاعری ہوتی ہے. کبھی اس پر ہم غور ہی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے یہاں ٹیپ پر وہ شاعری بہت زور زور سے چل رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. وجہ کیا ہے؟ ہمارا دین سے دوری ہونا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم انجانے میں کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نیکیوں کو کس طرح سے ختم کر رہے ہوتے ہیں. تو شاعر بھی قوم کے اسپیکر ہوتے ہیں، قوم کے لیے بہترین پیغام دینے والے ہوتے ہیں، اور شاعر قوم کو بگاڑنے والے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ دو طرح کی شاعری کی بات کی گئی ہے. یعنی اے مومن شاعر ان کافر شعراء کا جواب دیتے ہیں. یعنی کہ بعض جو مومن شاعر تھے وہ کافروں کو ان کی شاعری کا جواب دیتے تھے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی برائی کی ہو. جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت کافروں کو شاعری کا جواب دیتے تھے. تو ایسی شاعری جائز ہے. یعنی کہ کافر جس شاعری میں برائی کو اچھا پیش کرتے اور لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت سے کہتے اس کا جواب دیجیے آپ اپنی شاعری میں. تو یہ اس طرح سے جائز ہے. ایسی شاعری جائز ہے جس میں جھوٹ نہ ہو، مبالغہ نہ ہو، غلوف نہ ہو. اور پھر بات ہوئی کہ کون سی جگہ ہے لوٹنے کی؟ منقلبی ینقلبون، وہ جہنم ہے، اور اس میں ظالموں کے لیے سخت وعید ہے. تو ایسی شعر و شاعری جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ گانا دل میں نفاق کو اگاتا ہے، کیونکہ بہت سے گانے جھوٹ پر ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ گانے ہمارے یہاں کتنے عام ہیں کہ ہمارے یہاں ہر شادی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر گانے نہ ہوئے تو وہ شادی نہیں ہے. آج کل کے گانے اللہ اکبر کس قدر شر ہے. اور ہمارے بچے کیا کہتے ہیں؟ لو اماں جی شادی میں اگر گانے نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شادی ہوگی بھلا؟ وہ کیسی شادی ہوگی؟ ہمیں ابھی سے اپنے بچوں کے ذہن بنانے نہیں بیٹا اس کو شادی نہیں کہتے. ایسی خوشی کس کام کی کہ جس میں اپنے رب کو ناراض کر دیا جائے؟ وہ خوشی کی کیا اہمیت کہ جس میں فرشتوں کے لیے ہم دروازے بند کر دیں کہ سب آؤ لیکن فرشتوں تم نہ آؤ. ایسی خوشی کس کام کی؟ خوشی دینے والا رب اور ناراض ہم اس رب کو کر دیں. اللہ اکبر. یہ کردار کون نبھاتا ہے؟ یہ ایک ماں نبھاتی ہے. یہ کردار ایک نسل کو تیار ایک ماں کرتی ہے. مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر بھی تو شادی ہوں گی نا. دنیا دیکھے گی یہ ہے قرآن والے جن کے گھر شادی ہو رہی ہے، یہ ہے جو قرآن سیکھنے جاتی ہیں، قرآن سکھاتی ہیں. ان کی شادی دیکھیں کیسی ہوتی ہے. لوگوں کی نظریں ہوں گی اس وقت. تو اس وقت ہم پر بہت بڑی آزمائش ہے. اس وقت ہمیں لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے نہیں بیٹا خوشی اس کو نہیں کہتے، یہ شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے، یہ دنیا نے آپ کا ذہن بنا دیا ہے. خوشی تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہمارا رب ہمیں مسکرا کے دیکھے کہ میری یہ بندیاں جن کو میں نے خوشی دی ہے انہوں نے مجھے خوش کر دیا. اللہ اکبر. تو لیسن کیا ہے؟ قرآن کو دل سے پڑھنا ہے، کافرانہ شاعری سے بچنا ہے، قریبی رشتہ داروں کو قرآن کی دعوت دینی ہے، انجام سے ڈرانا ہے، کاہنوں سے بچنا ہے اور بچانا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے. یہاں پہ کاہنوں کی بھی بات ہم نے کی تھی. آپ یہ جانتی ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں کاہنوں کا بھی جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، چلے میں فلاں کے پاس لے کے چلتی ہوں، انہیں بڑی معلومات ہے. اور پھر جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں واہ ان کو کیسے پتہ میرے ماضی کے بارے میں، یہ کیسے جانتے ہیں یہ تمام باتیں میری. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اماں عائشہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیسے ہوتا ہے، یہ کاہن کیسے بتا دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کاہنوں کی دوستی شیاطین سے ہوتی ہے. آنے والا جب آتا ہے تو اس سے پہلے وہ شیاطین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا ماضی کیا ہے، اور وہ جب اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا تو پھر وہ بیٹھ کے بڑی شان سے بتاتا ہے تیرے ساتھ یہ ہوا تھا، اور سامنے والے کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں جس کے پاس آیا ہوں ٹھیک آیا ہوں، یہ تو بڑا قابل ہے، اس کو کیسے پتہ، یہ تو میرے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے. تو ایسا کوئی بھی اگر ہے تو اس سے بچنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے. کسی کاہن کے پاس جانا 40 دن کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی.
ایمان ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی یہاں سخت وعیدیں ہیں، تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی سنایا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اللہ تو اپنی رحمت خاص ہم پر فرما، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے لیے ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دے، ہمیں ہر بیماری سے بچا، ہر تکلیف سے بچا، ہر حادثے سے بچا، ناگہانی بیماریوں سے، ناگہانی مصیبتوں سے بچا، اللہ جو بیمار ہے، جہاں جہاں بیمار ہے ان سب کو شفا دے دے، اللہ جو بیمار ہے، جس کے بچے بیمار ہیں، اولادوں کے لیے خاص دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کے بچوں کو خیر والی، سلامتی والی، ہدایت والی، عزت والی، تحفظ والی، خوشیوں والی، خوشحالی والی لمبی عمر عطا فرمان۔ اللہ اولادوں کو ماؤں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا رب کائنات تمہارے بچوں کو ایسا بنا دے اللہ جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمارے بچوں کو اس راہ پر چلا دے اللہ جو تو چاہتا ہے، اللہ ہمارے بچے تیرے حوالے، اللہ تو انہیں ایسا بنا دے اللہ جیسا تو پسند کرتا ہے، یا رب کائنات ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، شیطان مردود سے بچا، اللہ اس معاشرے کی برائیوں سے بچا، اللہ ہمارے بچوں کو بہترین دوست عطا فرما تاکہ ہمارے بچے بہترین راہ پر چل سکیں، یا اللہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اللہ ہم تجھ سے عاجزی کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو بہترین دوست عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری باتوں کو سننے والا بنا، ہمارے بچے حق کو سننے پر بیزاریت کا اظہار نہ کریں، یا رب کائنات ہمارے بچوں کے دلوں میں ایمان عطا فرما، دین اسلام کی محبت عطا فرما، یا رب کائنات تو اپنی رحمت خاص فرما دے، اللہ ہمیں ان محروم لوگوں میں سے نہ کرنا کہ جنہیں اولادیں تو مل جاتی ہیں لیکن وہ اولادیں بگڑ جاتی ہیں، اللہ تو نے یہ نعمتیں دی ہیں، رب کائنات ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی حفاظت یہی ہے کہ یہ ہر گناہ سے بچ جائیں، اللہ ان کی حفاظت یہی ہے کہ انہیں سلامتی والی، خیر والی، ہدایت والی، صحت و تندرستی والی، عزت والی زندگی مل جائے، اللہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اللہ یہ ہماری زندگی ہے، اللہ تو اپنی رحمت خاص فرما، ہمیں کبھی اولاد کا غم نہ دینا، اللہ اولاد کی گمراہی سے بچانا، اللہ اولاد کے غم سے بچانا، اولاد کی جدائی سے بچانا، اللہ ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے پسند کر لے، اللہ ہمیں تو اپنے دین کے لیے پسند کر لے، یا رب کائنات دیکھ یہ ہاتھ ہے، یہ جسم ہے، اللہ یہ جان ہے، اللہ یہ مال ہے، اللہ سب تو اپنے لیے لے لے، اللہ ہم چاہتے ہیں اللہ اپنی زندگی کو تیرے لیے وقف کر دیں، یا رب کائنات تو اپنے لیے ہمیں پسند فرما لے، اللہ ہم جانتے ہیں ہم بڑے عیب دار ہیں، اللہ ہم جانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، رب کائنات تو ہمیں اپنے لیے پسند فرما لے، اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم تیرے لیے کوئی خاص کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اللہ اگر تو ہم سے کچھ لینا چاہے، خاص کروانا چاہے تو اللہ تو اس پر قادر ہے، اللہ تو ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لے، اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے جانے کا وقت آ جائے رب کائنات تو ہم سے وہ کام کروا لے کہ ہم تیری رضا کو حاصل کر لیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ جہنم کو ہم پر حرام کر دے، اللہ جہنم کی آگ کو ہم پر حرام کر دے، اللہ جہنم کے قبر کے قیامت کے عذابات سے بچا لے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا رب کائنات یا رب العزت غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ تو غیب سے مدد فرما دے، اللہ وہ ہماری فیملی ہے اللہ بہت مشکل میں ہے، اللہ تو غیب سے مدد فرما دے، اللہ تو اپنی رحمت سے اللہ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ کر دے، اللہ مظلومین کی مدد فرما دے، یا رب کائنات مجھ کو، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو، میری ان تمام بہنوں کو، ان کے اہل و عیال کو، اللہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تو اپنی رحمت خاص میں جگہ دے دے، اللہ تو ہم پر آنے والی مصیبتوں کا خاتمہ کر دے، اللہ ہمیں ناگہانی حادثات سے بچا لے، ناگہانی موت سے بچا لے، ناگہانی بیماریوں سے بچا لے، اللہ ہمارے مقدر میں اگر کچھ برا لکھا ہے تو رب کائنات ہم تجھ سے عاجزی کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ مقدر کا برا لکھا مٹا دے، اللہ ہمارے مقدر کا برا لکھا مٹا دے، یا رب کائنات یہ تیری رحمت ہے، تیرا کرم، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں یہاں لا کے بٹھا دیا، اللہ ہم اس قابل نہ تھے، اللہ ہم اس قابل نہ تھے کہ تیرے قرآن کو سیکھتے، اللہ یہ تیری رحمت ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا، تو نے ہمیں پسند فرمایا، اللہ ہمیں کبھی اس راستے سے نہ ہٹانا، اللہ اسی راستے پہ ہمیں موت آئے، اللہ اسی راستے پہ ہماری زندگی گزرے، یا رب کائنات تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو اپنی رحمت سے میرے حج کے راستے آسان فرما، اللہ خیر سے مجھے حج پہ بلا، اللہ تو اپنی رحمت سے میری ان تمام بہنوں کو بھی حج پہ بلا، اللہ تو اپنی رحمت خاص ہم سب پر کر دے، اللہ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دے،
یا اللہ قبولیت والا حج دینا، اللہ ایسا قبول والا حج دینا اللہ جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، حج مبرور ہو اللہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ ہم ایسے ہو جائیں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے پیدا اور جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، یا اللہ نئی زندگی نئی ابتدا دینا اللہ جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ ماضی میں بڑی غلطیاں کی ہیں اللہ، بڑے گناہ کیے ہیں اللہ، تجھ سے عاجزی ہے التجا ہے اللہ، کوئی گناہ نہ ہو اللہ، تو ہمیں بخش دے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔